کوئی کتنا ہی ٹیلنٹڈ کیوں نہ ہو, کوئی کتنا ہی انٹیلیجنٹ, کسی کا میموری پاور آئی کیو کتنا ہی زیادہ کیوں نہ ہو, اگر وہ ایفورٹ نہیں لگائے گا نا وہ آگے نہیں جائے گا. ٹھیک ہے, دیکھو دیر از نو سچ تھنگ ایز این ایوریج, ہے نا, کوئی ایوریج نہیں ہوتا ہے. ڈراپ ایئر میں جو ہے اب پڑھائی میں من نہیں کر رہا, میرا 3rd ڈراپ ہے 4th ڈراپ ہے, من نہیں کر رہا ہے. دیکھو ڈراپیز میں کبھی من نہیں ہوتا ہے, کبھی موڈ نہیں ہوتا ہے, کبھی وہ پیشن نہیں ہوتا ہے, کیونکہ انسان ایک بار فیل ہوتا ہے نا, گرتا ہے نا, تو جب وہ اٹھتا ہے نا تو وہ اٹھنے کی وہ طاقت, وہ پیشنیٹ انسان نہیں رہتا ہے زیادہ. مجھے جو ہے بس تھوڑا ٹائم کے لیے سروائیو کرنا ہے, لیٹس سروائیو, لیٹس گو تھرو دس, لیٹس پش تھرو دس, ہے نا. تو یہ چیز ذہن میں رکھنا ہے کہ نا اب یہ چیز ختم ہونے والی ہے, لیٹس ڈو اٹ فار دا لاسٹ. اگر آپ کو نماز میں دل لگے یا نہ لگے, نماز پھر بھی پڑھنی ہے, کیونکہ نماز پڑھنے کا حکم الگ ہے اور نماز میں دل لگنے کا, خشوع اور خضوع سے پڑھنے کا وہ الگ حکم ہے. تو اپنے دل اور دماغ کو نماز سے پہلے بالکل خالی کریں گے. کوئی بھی چیز, پڑھائی, کوئی ٹینشن, ان کو اسائڈ رکھیں گے. بس 5-10 منٹ کنسنٹریٹ کریں گے کہ میں کس کے سامنے کھڑا ہونے جا رہا ہوں, میں کس کے سامنے جھکنے جا رہا ہوں. ٹھیک ہے, اگر ہم اس انٹینشن کے ساتھ پڑھیں گے کہ میں پڑھائی کروں گا, میں محنت کروں گا, ٹھیک ہے, پھر میں جو ہے جب میں ارن کروں گا انشاءاللہ تو میں ماں باپ کی خدمت کروں گا, غریبوں کی مدد کروں گا. ٹھیک ہے, تو ہماری پڑھائی جو ہے یہ بھی جو ہے ایک عبادت بن جائے گا. ٹھیک ہے. کسی نے پوچھا تھا ریگارڈنگ پرفیکٹ ٹائم ٹیبل ٹو بیلنس دین اینڈ دنیا اور ہاؤ ٹو اسٹارٹ یور ڈے. دیکھو اس میں کیا ہے کہ دین اور دنیا جو ہے نا اصل میں یہ ایک ہی چیز ہے. اگر ہم اپنا مقصد ذہن میں رکھیں گے نا, اپنا مقصد, اور اپنے اگر انٹینشنز کو اگر ہم پیور رکھیں گے نا, تو جتنے بھی ہم کام کرتے ہیں نا صبح سے لے کے شام تک, دنیا کے کام جو حلال کام, سپوز ہم اسٹوڈنٹ ہیں اس ٹائم پہ, ہمیں پڑھائی کرنی ہے, اگر ہم اس انٹینشن کے ساتھ پڑھیں گے کہ میں پڑھائی کروں گا, میں محنت کروں گا, ٹھیک ہے, پھر میں جو ہے جب میں ارن کروں گا انشاءاللہ تو میں ماں باپ کی خدمت کروں گا, غریبوں کی مدد کروں گا, ٹھیک ہے, اپنی سوسائٹی میں جو نیڈی ہوگا, جو بالکل آرفن ہوگا, تو ان کی مدد کروں گا. ٹھیک ہے, تو ہماری پڑھائی جو ہے یہ بھی جو ہے ایک عبادت بن جائے گا. ٹھیک ہے, تو ایوری تھنگ جو نا دنیا میں جو بھی ہم کام کریں گے, اگر ہم اس کو بالکل پیور اس انٹینشن کے ساتھ کریں گے کہ مطلب کہ میرا مقصد بس اللہ کی رضامندی ہونی چاہیے, تو وہ کام بھی ہمارے لیے عبادت بنے گا. اب یہاں پہ اسپیسیفکلی جو ہے کچھ اسٹوڈنٹ پوچھتے ہیں کہ مطلب نماز پڑھائی کے ساتھ ساتھ کیا ہوتا ہے کہ جب میں پڑھائی کرتا ہوں تو پھر دماغ میں یہ نہیں رہتا کہ مجھے نماز اس ٹائم پہ پڑھنی تھی, یہ کرنا تھا, وہ کرنا تھا. دیکھو اس میں آپ کو پرائیورٹیز دینی ہے. اپارٹ فرام دنیا سب سے پہلے ٹاپ پرائیورٹی جو ہے وہ دین کو جائے گی, وہ اللہ کے احکام کو جائے گی. ٹھیک ہے, وہ آپ نے گناہوں سے بچنا ہے. ٹھیک ہے, جب اذان آپ اسٹڈی کر رہے ہو تو اذان جب ہوگی نا تو اس ٹائم پہ آپ نے اپنی پڑھائی کو مطلب سٹاپ کرنا ہے, آپ نے نماز پڑھنی ہے, کیونکہ ان دا اینڈ ہمارا مقصد آخرت ہے نا. سو پرائیورٹیز آپ نے دینی ہے, اسی حساب سے آپ نے چلنا ہے. سب سے پہلے پرائیورٹی جائے گی اس کو, نماز کو. ٹھیک ہے, اس کے بعد اپنی پڑھائی, باقی دنیا کے کام. رائٹ, اوکے. ون مور کوشچن ریگارڈنگ اسٹڈیز. تو کسی نے پوچھا ہے کہ کین این ایوریج اسٹوڈنٹ qualify NEET or any competitive examination, اور کوئی یہ پوچھ رہا ہے کہ کوئی بھی competitive exam کیسے qualify کرے. دیکھو there is no such thing as an average, ہے نا, کوئی ایوریج نہیں ہوتا ہے. all what matters is your effort. جو ایک ایوریج اور کسی ایکسٹراڈنری یا آرڈنری اسٹوڈنٹ کو جو ہے what makes ایکسٹراڈنری, مطلب ان کو کون فرق کرتا ہے, that is the effort, level of efforts. جو جتنا زیادہ ایفرٹ لگائے گا, چاہے وہ ایوریج ہو, چاہے وہ بلو ایوریج ہو, کوئی بھی ہو, جو محنت کرے گا, جو ایفرٹس لگائے گا نا, وہ آگے جائے گا. آپ نے یہ کوٹ سنا ہوگا, ہارڈ ورک بیٹس ٹیلنٹ when talent does not work hard. کوئی کتنا ہی ٹیلنٹڈ کیوں نہ ہو, کوئی کتنا ہی انٹیلیجنٹ, کسی کا میموری پاور آئی کیو کتنا ہی زیادہ کیوں نہ ہو, اگر وہ ایفرٹ نہیں لگائے گا نا وہ آگے نہیں جائے گا. ٹھیک ہے, تو کوئی بھی کمپٹیٹیو ایگزامینیشن ہو, چاہے ٹف ہو چاہے ایزی ہو, all it needs is your consistent effort. کنسسٹنسی کے ساتھ ایکسٹراڈنری محنت کرنی ہے. ایون اف کہ اگر آپ کو کسی چیز کو سمجھنے میں اگر ٹائم لگتا ہے, اگر آپ کی بیسک اسٹرانگ نہیں ہے, you can start from zero, you can start from scratch. بٹ جب آپ کنسسٹنٹ رہو گے, کنسسٹنٹلی اپنا بیسٹ دو گے نا, 1-2 سال کنٹینیوسلی محنت کرو گے, آپ کی لائف پوری چینج ہوگی. That's it. Okay. One more thing is that is regarding نماز. کسی نے نماز کے بارے میں پوچھا ہے کہ اگر نماز میں دل نہیں لگتا ہو تو کیا کریں. دیکھو یہ اچھا سوال اس نے پوچھا ہے. سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ
اگر آپ کو نماز میں دل لگے یا نہ لگے، نماز پھر بھی پڑھنی ہے، کیونکہ نماز پڑھنے کا حکم الگ ہے اور نماز میں دل لگنے کا، خشوع اور خضوع سے پڑھنے کا وہ الگ حکم ہے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ نماز پڑھو گے نا، آپ کو بالکل بھی وہ فیل نہیں ہوتا ہے کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں، ٹھیک ہے، پھر بھی آپ نے نماز پڑھنی ہے، کیونکہ پھر آپ کو نماز نہ پڑھنے کا گناہ نہیں ہوگا۔ اب رہی بات کہ اب دل کیسے لگے گا، دیکھو جب آپ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہو نا، چاہے فرض ہو، چاہے سنت ہو، چاہے نوافل ہو، تو نماز سے پہلے جو ہے نا، آپ نے تھوڑا یہ دماغ میں پہلے دماغ کو خالی کرنا ہے، اپنے دماغ کو دل اور دماغ سے دنیا کو نکالنا ہے ان 5-10 منٹس کے لیے۔ یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ یہ میٹنگ ہونے والی ہے بٹوین اللہ اینڈ می، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور میرے درمیان ایک ملاقات ہونے والی ہے، اور نماز جو ہے نا، یہ ملاقات کا ایک بہترین ذریعہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ایک میٹنگ ہوتی ہے۔ تو اپنے دل اور دماغ کو نماز سے پہلے بالکل خالی کریں گے، کوئی بھی چیز، پڑھائی، کوئی ٹینشن، ان کو اسائڈ رکھیں گے، بس 5-10 منٹ کنسنٹریٹ کریں گے کہ میں کس کے سامنے کھڑا ہونے جا رہا ہوں، میں کس کے سامنے جھکنے جا رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ اور جو ہی آپ نماز سٹارٹ کرو گے، جب آپ تکبیر کرو، اللہ اکبر کرو گے، تو اس کے بعد جب انسان قرآن پڑھتا ہے یا باقی اذکار، سبحان ربی الاعلیٰ، جو بھی چیز ہے، تو ان کی طرف دھیان دینا ہے کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں، واٹ از دا میننگ آف سورہ الفاتحہ، الحمدللہ رب العالمین، اس کی کیا میننگ ہے، اس کی میننگ کی طرف آپ نے دھیان دینا ہے، ٹھیک ہے۔ اور جب آپ کوئی چھوٹی سورت، کوئی بھی سورہ پڑھ لو گے، کوئی بھی چیپٹر پڑھ لو گے، تو اس کی میننگ بھی پتہ ہونی چاہیے۔ یا آپ یہ بھی کر سکتے ہو کہ جب آپ قرآن پڑھو گے نا، الحمدللہ رب العالمین، تو آپ کو الفاظ کی طرف دھیان دینا ہے کہ میں الفاظ کیسے نکال رہا ہوں، الحمد، الف لام ہا میم دال، ہے نا، الحمدللہ رب العالمین، الفاظ کی طرف دھیان دینا ہے۔ اور بالکل اپنے نماز میں یہ دھیان رکھنا ہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں، ہر وقت دیکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور یہ بھی دیکھنا ہے کہ نماز کی امپورٹنس کتنی ہے نا، یہ کتنی ضروری ہے۔ دیکھو کچھ کہتے ہیں کہ چلو نماز کے دوران ٹھیک ہے، کنسنٹریٹ انسان کرے گا، لیکن اوورال کیا ہوتا ہے کہ اذان بھی اگر ہوتی ہے لیکن میرا دل جو ہے، مجھے وہ احساس نہیں ہوتا ہے کہ میں نماز پڑھوں۔ دیکھو کیا کرنا ہے کہ میں یہ بول رہا ہوں کہ نماز کی امپورٹنس سمجھنی ہے کہ نماز کتنی ضروری ہے، باقی احکام کتنے ضروری ہیں، کیونکہ ہمیں مرنا ہے، کل کو ہم نے حساب دینا ہے کہ یہ جو ٹائم دنیا میں ہمیں ٹائم دیا گیا، یہ جو لمیٹڈ ٹائم ہمیں دیا گیا، کوئی 40 سال رہا، 50-60 سال، جو بھی ٹائم یہ لمیٹڈ ہے، آخر کار ہم نے مرنا ہے۔ یقین ہونا چاہیے کہ ہم نے مرنا ہے، اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، اور جو بھی ہم کام کرتے ہیں دنیا میں، اس کا ہم نے جواب دینا ہے، اور جو بھی حکم ہم نے پالا ہوگا، اللہ بچائیں، جو بھی حکم ہم نے چھوڑا ہوگا، جو بھی گناہ ہم نے کیے ہوں گے، ان کا جواب دینا ہوگا اگر ہم نے توبہ نہ کی۔ تو امپورٹنس دینی ہے کہ نہیں، مرنا ہے، آخرت کو یاد رکھنا ہے، موت کو یاد رکھنا ہے، سمپل۔ اچھا، اور ایک سوال ہے ریگارڈنگ اسٹڈیز، ڈراپ ایئر میں انٹرسٹ، اچھا ڈراپ ایئر میں جو ہے اب پڑھائی میں من نہیں کر رہا ہے، میرا 3rd ڈراپ ہے، 4th ڈراپ ہے، من نہیں کر رہا ہے۔ دیکھو ڈراپیز میں کبھی من نہیں ہوتا ہے، کبھی موڈ نہیں ہوتا ہے، کبھی وہ پیشن نہیں ہوتا ہے، کیونکہ انسان ایک بار فیل ہوتا ہے نا، گرتا ہے نا، تو جب وہ اٹھتا ہے نا، تو وہ اٹھنے کی وہ طاقت، وہ پیشنیٹ انسان نہیں رہتا ہے زیادہ، کیونکہ اس کو کنٹینیوسلی وہی چیز پڑھنی ہوتی ہے، دماغ کو وہی چیز ریپیٹ کرنی ہوتی ہے جو وہ پچھلے سالوں سے پڑھ کے آ رہا ہے، تو دماغ کو کوئی نئی چیز نہیں مل رہی ہے۔ جب تک دماغ کو کوئی نئی چیز نہیں ملے گی نا، دماغ کو لینے کے لیے وہ ایکسیپٹ نہیں کرے گا، ٹھیک ہے، ایبزارب ہی نہیں کرے گا، آپ کو انٹرسٹ ہی نہیں ہوگا، آپ کو فیل ہی نہیں آئے گا، ایون اف کہ آپ نے بہت اچھا پڑھا ہوگا، محنت کی ہوگی، ایون اف کہ آپ کو چاہت ہوگی کہ میں نیٹ کروں، میں وہ ایگزام کروں، میں UPSC کروں، بٹ جب ڈراپ ہوتا ہے نا انسان، جب گرتا ہے نا، تو کیا ہے کہ جب انسان سیم چیز بار بار ریپیٹ کرتا ہے نا، آپ کا دماغ ایکسیپٹ نہیں کرتا ہے۔ اب اس چیز کو مطلب انٹرسٹ کیسے آئے گا، آپ نے دماغ میں رکھنا ہے کہ اب بس مجھے تھوڑی دیر کے لیے پڑھنا ہے، 1-2 مہینے، 5-6 مہینے، 1-1.5 سال کے لیے محنت کرنی ہے، پھر مجھے یہ چیز نہیں پڑھنی ہوگی، ہے نا۔ تو یہ چیز ذہن میں رکھ کے چلنا ہے کہ نہ، مجھے جو ہے بس تھوڑا ٹائم کے لیے سروائیو کرنا ہے، لیٹس سروائیو، لیٹس گو تھرو دس، لیٹس پش تھرو دس، ہے نا۔ تو یہ چیز ذہن میں رکھنا ہے کہ نہ، اب یہ چیز ختم ہونے والی ہے، لیٹس ڈو اٹ فار دا لاسٹ ٹائم، رائٹ۔ ہاں، اور کسی نے پوچھا ہے ہاؤ ٹو اسٹارٹ حفظ قرآن along side پریپریشن۔ اچھا سوال کسی نے پوچھا، کسی کو قرآن کو میمورائز کرنے کا بہت شوق ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، چاہے آپ 12th میں ہو، 10th میں ہو، نیٹ میں ہو، JEE میں ہو، آپ ہر دن 1 گھنٹہ جو ہے، 1.5 گھنٹہ صبح کے ٹائم پہ، جو بھی ٹائم آپ کو فری لگے، آپ ساتھ ساتھ جو ہے قرآن کو میمورائز کر سکتے ہو، نو پرابلم۔ بیک لاگس کو کیسے ریکور کریں؟ دیکھو بیٹا، بیک لاگس کے لیے آپ نے ایکسٹرا ٹائم دینا ہوگا بکس کو، ٹھیک ہے۔ موبائل فون کو گولی مارو، جو آپ سوشل میڈیا یوز کرتے ہو، ریلز دیکھنے میں ٹائم ویسٹ کرتے ہو، گولی مارو فون کو، 1 شاٹس کے ذریعے بیک لاگس کو ریکور کرو، ادروائز آپ کا سلیبس کبھی کمپلیٹ نہیں ہوگا۔
साथ साथ रिकवर करो, वीकेंड्स पे बैठो, सैटरडे संडे को पूरा दिन लगाओ, डेली बेसिस पे 1-2 घंटे लगाओ, नींद कम करो यार, 5 घंटे की नींद कर लो, बाकी टाइम लगाओ पढ़ने में। अगर कुछ करना है ना लाइफ में, फिर मेहनत करनी 1-2 साल कंसिस्टेंसी के साथ। क्यों मेहनत ज़्यादा करनी है? क्योंकि सैचुरेशन है, रिजर्वेशन है यार, कोई रास्ता ही नहीं है, इसलिए यार एग्जिट करना है। ओके, व्हाट एल्स? कोई कांटेक्ट नंबर के बारे में पूछ रहा है, कांटेक्ट नंबर दे के यार क्या करोगे तुम जिगर? मैं नॉर्मली ज़्यादा गाइड नहीं करता हूँ स्टूडेंट्स को, क्योंकि मुझे टाइम नहीं मिलता है, मैं बहुत ज़्यादा इनएक्टिव रहता हूँ सोशल मीडिया पे। अगर जब नंबर दे मैं ना मिशन बसा बह के रिप्लाई कर। किसी ने कॉलेज टूर के बारे में बोला है, ऑलरेडी मैंने किया है, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। Et क्या कॉलेज वुशन et चुन किया et कम रोमामर बेकैश बेश मैस बेश बिल्डिंग बेकैश। ओके